بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدنان علی عابد، اور آج کا جو ٹاپک ہے جس کو ڈسکس کرنا ہے وہ مغل ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے ہے۔ مغل ایجوکیشن سسٹم کو ڈسکس کرنا یا اس ٹاپک کو لینے کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جو ہمارا کرنٹلی ورکنگ ایجوکیشن سسٹم ہے اس پر بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے، ہمیشہ سے سنگل نیشنل کریکولم کی بات ہوتی ہے۔ تو جب ہمارے پاس یا ہسٹری کی بات کی جاتی ہے تو مغلز پر یہ تنقید کی جاتی ہے بارہا کہ وہ اس دور میں جب دنیا ترقی کر رہی تھی تو وہ بلڈنگز بناتے رہے یا آرکیٹیکچرل کام کرتے رہے، تاج محل بناتے رہے اور اس طرح کے کام کرتے رہے، بجائے اس کے کہ وہ ایجوکیشن پر فوکس کرتے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر فوکس کرتے۔ تو اس طرح کے کچھ دعوے کیے جاتے ہیں۔ ایون کہ معروف ہسٹورین کے عزیز صاحب بھی اپنے انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ جی مغل دور سوائے آرکیٹیکچرل یا پھر کچھ بلڈنگز بنانے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تو اس پر تنقید کی جاتی ہے۔ بہرحال مغل ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے پہلی جو یہ تنقید کی جاتی ہے اس کا جواب تو سمپل سا ہے، اور وہ یہ کہ اگر آرکیٹیکچرل طور پر بھی دیکھا جائے اور یہ کہا جائے کہ صرف بلڈنگز بنائی گئی تو اس پر بھی سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہ بلڈنگ جو بنائی گئیں وہ بغیر فزکس کا علم ہوئے، بغیر جیومیٹری کا علم ہوئے بنائی جا سکتی تھیں؟ تو اس کا جواب ظاہر ہے یہی ہے کہ جیومیٹری کا علم ہونا اور فزکس کا علم ہونا اور ان سارے علوم کا علم ہونا ضروری تھا، تبھی وہ انجینئرز آئے اور انہوں نے آ کر کے یہ ساری بلڈنگز بنائیں، اور جو کہ بہت پائیدار اور بہت مضبوط ہیں اور جو کہ آج تک بھی موجود ہیں یہ بلڈنگز۔ تو ایک یہ اس تنقید کا تو جواب یہ دیا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ فیکچولی اگر بات کی جائے تو مغل دور بڑا ہی گولڈن پیریڈ رہا ہے، سونے کی چڑیا کہا جاتا رہا ہے سب کانٹیننٹ کو اس وقت، اور جی ڈی پی کی بات کر لی جائے تو 24 سے 27 کے درمیان جی ڈی پی رہا ہے ہندوستان کا اس دوران۔ تو یہ سارے فیکٹس اینڈ فگرز میں سارے اوپر لنک شیئر کر رہا ہوں، آرٹیکلز اور جتنے بھی ہیں، تو وہ ڈسکرپشن میں سارے لنکس موجود ہیں جو کہ آپ اس سے زیادہ انفارمیشن اگر لینا چاہیں تو ان لنکس پر جا کر لے سکتے ہیں۔ تو یہ تنقید جو کی جاتی ہے کہ جی دنیا ترقی کر رہی تھی اور مغلز پیچھے رہ گئے تھے، تو جی ڈی پی کے حوالے سے بھی کل جی ڈی پی جو کہ دنیا کی تھی اس وقت، اس کا 27% یا 24% جو ہے وہ ہندوستان دے رہا تھا۔ اچھا، اب بات کی جائے اگر مغل دور کی تو اس میں ایک فضل الحق صاحب ہیں جو کہ ہسٹورین ہیں جنہوں نے اکبر نامہ لکھا، اس ایک آرٹیکل کا بھی لنک میں دے دیتا ہوں۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سبجیکٹس اس وقت پڑھائے جاتے تھے مغل دور میں، اس میں جیومیٹری شامل ہے، اس میں ارتھمیٹک شامل ہے، اس میں اسپیس سے ریلیٹڈ سبجیکٹس موجود ہیں، اس میں سائیکالوجی شامل ہے، سوشیولوجی شامل ہے، مطلب جو سبجیکٹس آج جن میں بی ایس نہیں کروایا جاتا، جس میں ماسٹرز نہیں کروایا جاتا، اس دور میں پڑھائے گئے ہیں۔ تو مغل دور میں جو سبجیکٹس پڑھائے گئے ہیں اس کا ہسٹری میں ہمیں ذکر ملتا ہے اور وہ بارہا ملتا ہے، اور اس کے کچھ لنکس میں نے شیئر بھی کر دی ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ کی جاتی ہے کہ وہ علم اتنے پائے کا نہیں تھا یا ساری چیزیں، یا وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے پیچھے رہ رہے تھے، تو اس کا جواب تو وہ آرکیٹیکچر سے اپنے دے چکے ہیں کہ وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر رہے تھے کہ اتنی مضبوط اور پائیدار بلڈنگز انہوں نے بنائی۔ اور دوسری بات جو کی جاتی ہے وہ یہ کہ ان کا سسٹم یا سکولنگ سسٹم نہیں تھا، تو واقعی ان کا سکولنگ سسٹم نہیں تھا، مگر جو ان کا سسٹم تھا وہ مکتب کا سسٹم تھا، جسے مکتب کہا جاتا تھا اس دور میں۔ اور اس مکتب کا سسٹم یہ تھا کہ نہ تو اس میں فیس لی جاتی تھی بلکہ وہ گورنمنٹ کی طرف سے فنڈڈ ہوتا تھا مکمل طور پر، اور گورنمنٹ کی طرف سے فنڈڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی تھا کہ مفت کتابیں اور مفت ساری چیزیں دی جاتی تھیں۔ تو وہ اس ایجوکیشن سسٹم کو اگر دیکھا جائے تو اس میں جو اساتذہ ہیں وہ بہت زیادہ پیشنیٹ تھے، وہ اپنے پڑھانے کے حوالے سے بہت زیادہ پیشنیٹ تھے، ماہر تھے اپنے علوم میں، اور پھر وہاں پر 3 درجے رکھے گئے تھے۔ سب سے پہلے کا جو تھا وہ عالم تھا، پھر سب سے پہلے فاضل تھا، پھر عالم تھا، اور پھر اسی آگے کی ایک اور ڈگری تھی۔ تو یہ 3 درجے رکھے گئے، اور پھر اس میں یہ تھا کہ جس استاد کے پاس کوئی جاتا تھا تو اسے جس علم میں جو مہارت حاصل ہوتی تھی وہ سکھاتا تھا اور پھر اگلے استاد کے پاس بھیج دیتا تھا۔ تو اس طرح سے یہ ہوتا تھا کہ ایک کسی اسپیسیفک فیلڈ کا ماہر تیار ہو جاتا تھا۔ اور اس دور میں سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو پرشین اور عربک لینگویج ہے وہ تقریباً ہر ایک کو آتی ہوتی تھی، یعنی 2 لینگویجز پر تو عبور تھا، جو آج کے ایجوکیشن سسٹم میں پاسبل نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہو پا رہا کہ ہم اردو کو صحیح طرح سے سیکھ لیں یا پھر صرف انگلش کو سیکھ لیں۔ تو دونوں زبانوں کے درمیان ہم لٹکے ہوئے ہیں، جبکہ اگر اس دور کی بات کی جائے تو عربک اور پرشین دونوں زبانیں سکھائی جاتی ہیں۔ دوسرا اس حوالے سے ایک اور پوائنٹ بھی کوٹ کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم مغل حکمرانوں کو ہی دیکھیں تو ان میں بعض مغل حکمران اتنے قابل اور اتنے فہم والے تھے کہ انہوں نے کتابیں بھی لکھی، جس میں فتاوی جہانگیری ہے، اس کے علاوہ اکبر نامہ بھی لکھا گیا۔ اس کے علاوہ بھی جن حکمرانوں کے حوالے سے پڑھیں گے، بہت سے حکمران ایسے تھے جو کہ بہت قابل اور علوم و فنون کے ماہر بھی تھے۔ اور اس کے علاوہ اگر مغل دور میں دیکھا جائے تو جو دین کے حوالے سے کام ہوا، جو احادیث کے حوالے سے کام ہوا، صرف نحو اور عربی گرامر کے حوالے سے جو کتابیں لکھی گئیں وہ آج بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ مدرسے کا جو سسٹم ڈیولپ کیا گیا وہ آج تک چلتا آ رہا ہے۔ تو
اگر یہ تنقید کی جائے کہ مغل دور میں ایجوکیشن سسٹم اچھا نہیں تھا، تو میری اس میں ذاتی رائے یہ ہے کہ مغل دور کا جو ایجوکیشن سسٹم تھا وہ اپنے دور کا بیسٹ ایجوکیشن سسٹم تھا، اور اس وقت کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اس دور کا ورسٹ ایجوکیشن سسٹم ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ایز اٹ از اس ایجوکیشن سسٹم کو یہاں امپلیمنٹ کر دیا جائے یا وہی بیسٹ ہے، لیکن اس چیز کو کلیئر کرنا ضروری ہے کہ ایجوکیشن سسٹم کے لیے کیا لوازمات ہونے چاہیے یا کیا چیزیں میٹر کرتی ہیں اور کون سے سبجیکٹ میٹر کرتے ہیں۔ تو اس دور میں اگر دیکھا جائے تو بہت ہی اچھے سبجیکٹس اور بہت ہی اچھا ایجوکیشن سسٹم تھا، اس پر تنقید ہو سکتی ہے، اس کو کریٹیکلی انالائز کیا جا سکتا ہے، اس کی خامیاں دور کر کے اور ایک نیا ایجوکیشن سسٹم دیا جا سکتا ہے۔ تو میری ذاتی رائے یہی ہے کہ مغل دور کا جو ایجوکیشن سسٹم تھا وہ اپنے دور کا بیسٹ ایجوکیشن سسٹم تھا اور اس نے بیسٹ رزلٹس بھی دیے۔ بہت بہت شکریہ۔